آج کے اس انتہائی خوبصورت تقریب کے صدر انتہائی محترم بزرگ حاجی محبوب صاحب، آپ کی اجازت سے چونکہ یہاں پنڈال میں میرے انتہائی قریبی دوست چودھری حبیب صاحب تشریف فرمائیں، ان کے والد محترم آپ کی سوسائٹی کے ممبر بھی تھے، اور میری انتہائی محترم بہن نبیلہ ایوب صاحبہ ان کے سسر تھے، تو میں چونکہ ان کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ اپنی اگلی بات کا آغاز کروں گا۔ میرے انتہائی محترم بھائی قاسم مجید صاحب، اگر عمر کا حساب کیا جائے تو شاید ہم عمری ہوں گے، لیکن اسمبلی میں اور باقی والوں سے جب کبھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں اہلیان چکسواری آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس علاقے کا نمائندہ لیڈر جاگ رہا ہو، اس کے حقوق کے اوپر کہیں بھی کوئی ڈاکہ مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہمارا یہ بھائی جو ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ میری اپنی وزارت میں بھی آخری درجے کی لڑائی کرتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی اپنے جو چھوٹے موٹے معاملات سے لے کے بڑے بڑے معاملات تک یہ آخری درجے کی لڑائی کر کے آپ کے حقوق کی جو ہے وہ ایک حساب سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو میں اہلیان چکسواری آپ کو اس معاملے کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو چودھری مجید صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو الحمدللہ آپ کے حقوق کی حفاظت کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ بات ہوئی کہ استقبال، تو میں محسوس کرتا ہوں میرے بھائی قاسم صاحب، آپ نے، میری بہن نبیلہ ایوب صاحبہ نے، ہمارے جتنے عیسر کے رہنے والے سارے دوست ہیں، آپ ساروں کا یہاں موجود ہونا میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین الفلاح سوسائٹی ذوالفقار احمد متیالوی صاحب، ایک بات میں معذرت بھی چاہوں گا کہ میں چونکہ حلقے میں تھا اور ہمارے حلقے میں سروس فون کی ذرا کم ہوتی ہے تو کمیونیکیشن میں تھوڑا بہت پرابلم ضرور ہوا، لیکن جس دن ہمارا ایم او یو سائن ہوا تھا، میرا اسی دن آپ سے وعدہ تھا کہ اس کے مقام پر افتتاح میں ہر صورت میں جو ہے وہ حاضر ہو جاؤں گا۔ سب سے بڑا شکریہ جو ہے وہ ہمارے بیرون ملک ڈونرز کا بھی ہے، جن کے تعاون کی وجہ سے آج الحمدللہ 2 کروڑ کی لاگت سے 2 سال کے قلیل عرصہ میں آپ نے خوبصورت ترین بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں اس بلڈنگ کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے قابل رشک بلڈنگ ہے کہ یہاں مریض کو جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے، اور اس سارے عمل میں اگر اپنے ڈی ایچ او صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ انتہائی ایفیشنٹ ہمارے ڈی ایچ او صاحب ہیں، انہوں نے جہاں جو ٹاسک ان کو دیے جاتے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ ٹائم سے بھی کم وقت میں پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایم سی ایچ سینٹر ہے اس کی تعمیر میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے۔ بلا شبہ میرے بھائی قاسم مجید صاحب کا بھی اس میں بھرپور حصہ اس لحاظ سے ہے کہ جب یہ کیبنٹ میں اپروول کے لیے گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید پہلا ایم سی ایچ سینٹر ہے جو ہماری آزاد کشمیر کی کیبنٹ نے اپروو کیا، تو اس سارے اپروول کے دوران میرے بھائی قاسم مجید نے تقریباً تمام وزراء کو اعتماد میں لیتے ہوئے اور وزیر اعظم کو اعتماد میں لیتے ہوئے کردار ادا کیا، جس کی بنیاد کے اوپر آج یہ جو ایم سی ایچ سینٹر ہے یہ آپ کا حکومت کے ساتھ معاہدہ کے تحت آزاد کشمیر کا میرا خیال ہے سب سے پہلا ایم سی ایچ سینٹر ہوگا۔ تو اس سارے کے اوپر جو آپ کو مبارکباد ہے۔ نعیم رتیال صاحب، اسرار خالد صاحب، ایوب صاحب، یاسر صاحب، اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان سیکٹری ہیلتھ موجود ہیں، اور میں ان کی ڈیووشن کو کہ وہ اتنی شدید گرمی میں بھی اور باقی دیگر چونکہ ان کو چارج لیے ہوئے بھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے، لیکن انہوں نے بڑی زبردست کمٹمنٹ شو کی اور وہ جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے۔ ان کا بھی سچی بات ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے، اور ان کی گفتگو بھی جو ہے وہ انتہائی مناسب اور انتہائی اچھی تھی۔ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر فاروق صاحب کی قیادت میں ہمارا محکمہ جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں تو رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی لیڈر صحیح ہو تو پھر درست سمت کے اوپر چیزوں کو چلانا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہوتا ہے، اور ڈی جی صاحب بھی تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں ایم ایس ڈویژنل ٹیچنگ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈاکٹر عامر عزیز صاحب موجود ہیں، میرے انتہائی محترم ایم ایس شہزاد صاحب یہاں موجود ہیں جو نیو سٹی ٹیچنگ ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں۔ اس کے بعد
हाजी कासिम साहब, चौधरी याकूब साहब और बाकी दीगर जितने सारे मुकर्रीन थे, पहले आप सारों की गुफ्तगू से मैं मुतफिक हूँ। एक बात मेरे भाई कासिम साहब ने चूँकि जो है वो दबे लफ्ज़ों में कही है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत बंदा हूँ कि ये जो मैडम और ये कासिम साहब जो हैं वो वज़ीर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको सही बताऊँ, ये असम्बली में जब ये बोलते हैं तो हर कोई फिर इनसे डरता है। आज भी मुझे बड़ा ख़तरा था कि ये पता नहीं क्या किस्म की गुफ्तगू जो है वो, क्या किस्म की बात जो है वो हमसे मनवा के उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई कासिम ने आज सिर्फ PHQ की बात की है। तो मेरे भाई, इससे पहले भी आपके सारे मामलात में मेरी एडवोकेसी जो है वो हाजिर रही है। आज चूँकि आप इसर के लोगों का पैगाम जो है वो मैं अपने वज़ीर आज़म को दूंगा, और मैं और मेरा भाई कासिम जो है अपने भाई कासिम की क़यादत में आपके THU का नोटिफिकेशन पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह ताला जो है वो करवा के छोड़ेंगे। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी है, अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी इसर, मैं थोड़ा सा बड़ा इस हवाले से खुश हूँ कि जितनी हमारी रियासत में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती हैं, उन सारों की वजह से बिल वास्ता और बिला वास्ता हमारी अवाम को फ़ायदा पहुँच रहा होता है। और ये जो तंजीमें चलाना, ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है। मुश्किल तरीन इसलिए कि सबसे पहले जब कोई तंजीम बनती है तो उस वक्त से लेकर अब तक जो का सफ़र जो है वो जारी होता है, तो किस्म किस्म के इल्ज़ामात, किस्म किस्म की बातें, किस्म किस्म के जो है वो जो इल्ज़ामात हैं वो भी सहने पड़ते हैं। तो मैं अल-फलाह सोसाइटी के सारे आप जो मेंबरान हैं, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है यहाँ जो है इसर में और बरतानिया में, आप सारों को इस लिहाज से